بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی بیسٹ از آل ان ون۔ آئی ہوپ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت اسپیشل ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ آج میں بناؤں گی ڈھابا اسٹائل ہانڈی چنے کی دال۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہانڈی چنے کی دال میں کیا کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں نے لے لیا چنے کی دال، تقریباً آدھا کلو سے تھوڑی سی کم ہے چنے کی دال۔ اس کو میں نے بوائل کر لیا، اس میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، سمپل پانی ڈال کے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے اس کو بوائل کیا ہے۔ اور اس کو اتنا بوائل کیا میں نے کہ جو اس کے دانے ہیں وہ ثابت ہے اور اس کو پریس کرنے سے یہ ٹوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی اتنا بوائل کرنا ہے، اس کو بہت زیادہ گھول نہیں دینا بوائل کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چنے کی دال میں سے جو پانی بچا ہے وہ، اور 1 کپ بھر کے دہی کا چاہیے ہمیں۔ اس کے علاوہ 2 بڑے سائز میں نے ٹماٹر لے لیے ہیں جن کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے، اور 1 بڑے سائز میں پیاز لی ہے، اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے۔ 2 ٹی اسپون بھر کے میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے۔ 1 بڑے سائز میں نے ہری مرچ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کٹنگ کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اسپائسیز اس میں ایڈ ہوں گے۔ اسپائسیز میں نے لے لیا ہے خشک دھنیا 1 ٹی اسپون، اس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے۔ نمک ہمیں چاہیے حسب ذائقہ، اور اس کے علاوہ پسی ہوئی مرچ 2 ٹی اسپون میں نے لیا ہے، اور 1 ٹی اسپون میں نے لی ہے موٹی کٹی ہوئی مرچ۔ ½ ٹی اسپون ہمیں ہلدی چاہیے، گرم مسالہ چاہیے ہمیں ½ ٹی اسپون، اور کچھ کھڑے مسالے چاہیے مجھے، جس میں نے لے لیا ہے 1 تیز پتہ جس کو میں نے توڑ لیا ہے، اور 1 دار چینی کا ٹکڑا چاہیے ہمیں، 2 لونگ لے لیے ہیں میں نے، ½ ٹی اسپون میں نے لیا ہے زیرہ، اور 2 چٹکی کے قریب تقریباً میتھی دانہ لیا ہے۔ اور تڑکے کے لیے ہمیں چاہیے ہری مرچیں، بڑے سائز میں 3 میں نے ثابت مرچیں لی ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے چاپ کی ہوئی ادرک چاہیے، اور کڑی پتہ لیا ہے تقریباً میں نے 7 سے 8 عدد، اور تھوڑا سا زیرہ چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے 1 کپ آئل۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں میں نے لے لیا ہے مٹی کی 1 ہانڈی، اس کے بیچ میں ڈال دوں گی آئل، تقریباً ½ کپ میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے، اور اس کو اب ہم تھوڑا گرم ہونے دیں گے۔ اس کے بعد اس کے بیچ میں ہم کھڑے مسالے ایڈ کریں گے۔ آئل ہمارا ہو چکا ہے گرم، اس کے بیچ میں جو کھڑے مسالے میں نے آپ کو بتایا وہ ایڈ کر دوں گی، اور اسے فرائی کر لیں گے ہم۔ اتنا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی خوشبو ہمارے آئل میں آ جائے۔ ہم نے جو کھڑے مسالے ایڈ کیے تھے آئل میں وہ فرائی ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بیچ میں ہم ایڈ کر دیں گے پیاز، اور اسے فرائی کر لیں گے۔ اتنا فرائی کریں گے اس کو ہم پیاز کو کہ یہ گولڈن براؤن سی ہو جائے، ڈارک براؤن نہیں کرنا، ہم نے اسے میڈیم اور گولڈن براؤن کے بیچ میں رکھنا ہے۔ اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے، بس اتنا ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ پیاز کا کلر ہمارا چینج ہوا ہے۔ ہم مٹی کی ہانڈی میں کھانا بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس کا پیندہ نیچے سے موٹا ہوتا ہے، ہنڈیاں موٹی ہوتی ہے باقی برتنوں سے۔ مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں وہ سارے ہی موٹے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کھانا بننے میں۔ پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے، اب اس کے بیچ میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرتی ہوں، اور اسے تھوڑا فرائی کر لیں گے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ بھی فرائی ہو چکا ہے، اس کے بیچ میں ٹماٹر ایڈ کریں گے، ساتھ ہی اس میں خشک دھنیا اور نمک، مرچیں اور ہلدی، اور اس کو بھون لیں گے۔ ٹماٹر کے ساتھ ہی آپ مسالہ ایڈ کریں تو وہ پھر جلتا نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم نے بھوننا ہے، اور اس کے بیچ میں پھر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے دال بوائل کیا اس کا پانی جو تھا وہ میں نے الگ کر لیا تھا، وہ ایڈ کریں گے۔ ٹماٹر اور مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بھونا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، جو دال والا پانی ہے ہمارا، دال بوائل کرتے ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا اس کی یخنی ہے دال کی، اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا بھونتی جاؤں گی، ٹماٹر سافٹ ہو جائیں تھوڑے سے۔ یہاں پہ میں نے اچھے سے مسالوں کو بھونا ہے، اس کے بیچ میں سارا پانی ایڈ کر دوں گی دال والا، اور اس کو میں ڈھانپ کے رکھ دوں گی تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے گل جائے، گھل جائے، ٹماٹر پیاز وغیرہ، اور پھر اس کو ہم دوبارہ سے بھون لیں گے۔ مسالہ ڈھانپے ہوئے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں، اور اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ کتنا مسالہ گل چکا ہے اور کتنا بھوننا ہے۔
ٹماٹر وغیرہ گل چکے ہیں، بس اس کو ہم نے بھون لینا ہے اب اچھے سے۔ آنچ کو میں نے تیز کر دیا اور اس کو اچھے سے میں بھون لوں گی اب، تاکہ مسالے کا کچا پن ختم ہو جائے اور آئل اچھے سے مسالے کے اوپر آ جائے۔ یہاں پہ ہم ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی سی چاپ کی ہوئی ادرک۔ مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور اب اس کے بیچ میں دہی ایڈ کروں گی۔ دہی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو پھر سے بھون لوں گی۔ دہی ڈالنے کے بعد مسالہ ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے، آئل اور مسالہ دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بیچ میں دال ایڈ کر دوں گی۔ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ آپ جب ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زبردست دال بنتی ہے۔ اب اس کو میں کر لوں گی مکس، اور تھوڑا سا ہائی فلیم پہ ہم اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے۔ اس میں پانی ہے، اس کا پانی بس ڈرائی نہیں کرنا ہم نے، تھوڑا سا اس کو بوائل آ جائے پھر اس کو ہم ڈال دیں گے۔ ہماری دال ابلنے لگ گئی ہے اور یہ دیکھیے اس میں ببلز بننے شروع ہو گئے ہیں، اچھے سے اس میں جوش آ گیا ہے۔ اب اس کا میں چولہا تھوڑا ہلکا کر دوں گی اور میں اس کو اوپر سے ڈھانپ دوں گی، تاکہ جو ہماری دال میں کسر رہتی تھی تھوڑی سی وہ اچھے سے گھل جائے ہماری دال۔ اور اس کو میں نے کور کر دیا ہے، تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے اور پھر کھولتے ہیں۔ دال کو ہلکی آنچ پہ رکھے ہوئے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کو میں کھول کے دیکھتی ہوں اور دال پہ اچھے سے آئل آ چکا ہے اور دال کی بھی جیسی ہمیں شکل چاہیے ویسے ہو چکی ہے۔ بہت مزے کی اس میں خوشبو آ رہی ہے، اور بالکل جیسے آپ کسی ڈھابا پہ یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ آرڈر کرتے ہیں، ویسے مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت مزے کی لگ رہی ہے۔ اسے آپ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی آپ کو کیسی لگی ریسیپی۔ اب یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا گرم مسالہ جو میں نے بتایا تھا وہ ڈال دوں گی، اور تھوڑا سا میں نے بچا لیا، لاسٹ میں ہم ڈالیں گے۔ اب ہم اس کا تڑکا تیار کر لیں گے۔ اس کو میں ڈھانپ دیتی ہوں دوبارہ سے اور اس کو چولہے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب تڑکا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پین میں نے لے لیا ہے دیسی گھی، آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں اور سمپل آئل بھی لے سکتے ہیں۔ میرے پاس دیسی گھی تھا، میں نے دیسی گھی لے لیا ہے۔ گھی میلٹ ہو چکا ہے، اس کے بیچ میں کڑی پتہ ڈالوں گی اور ساتھ میں زیرہ۔ اس کو فرائی ہونے دیں گے تھوڑا سا۔ یہ فرائی ہو چکے ہیں، اس کے بیچ میں ہری مرچیں ایڈ کر دوں گی جن کو میں نے کٹ لگا لیا ہے بیچ میں سے، اور ساتھ میں اس میں جائے گی ادرک۔ اور اوپر سے میں تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی۔ اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے، تھوڑا بچ کے فرائی کیجیے گا کیونکہ اس میں مرچیں ایڈ کی ہیں تو وہ اس میں سے پانی نکلے گا فرائی ہوتے ہوئے، تو یہ بہت چھینٹیں اڑیں گی اس میں سے۔ بس تڑکا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے دیسی گھی کی، ادرک کی، اس میں جو کڑی پتہ ایڈ کیا اس کی۔ اور اب اس کو میں اپنی دال میں ٹرانسفر کر دوں گی، چولہا بند کر دوں گی میں اس کا۔ یہاں پہ میں نے اپنی ہنڈیا رکھی ہے اور اس کو اب کھول لیں گے۔ اور دیکھیں مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکنے کا یہ فائدہ ہے کہ چولہے سے اتری ہوئی ہے یہ، اور ابھی تک یہ پک رہی ہے اور اتنے مزے کی لگ رہی ہے یہ بنا چولہے کے ہنڈیا پکتی ہوئی۔
جو ہمارا تڑکا ریڈی ہوا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے. اور آج کی ہماری جو دال ہے ریڈی ہو چکی ہے. اور سب سے لاسٹ میں نے اس کے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے ہرا دھنیا. اب اس کو ہم نے سرو کیسے کرنا ہے آپ کی اپنی مرضی. آپ اس کو سلاد کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز کے ساتھ. اور میں کیسے سرو کروں گی, میں ہنڈیا میں ہی سرو کروں گی اور ساتھ میں اس میں مٹی کی پلیٹ میں ہم ایڈ کریں گے دال کو. تو سرو کیسے کریں گے ہم, میں اس کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں. یہ ہے آج کی ہماری ہانڈی چنا دال کی فائنل لک. میں نے ساتھ میں اس کے ٹماٹر, پیاز اور لیمن, ہری مرچیں ڈھابا اسٹائل میں ہی کٹنگ کر کے رکھا ہے. ساتھ میں اس کے میں نے دہی رکھی ہے جو کہ اس کے ساتھ بہت مزیدار لگے گی. اور آپ نان, چپاتی کچھ بھی لے کے کھا سکتے ہیں اور آپ انجوائے کریں جیسے آپ کو پسند ہو. اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک شیئر ویڈیو کو ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے لیتی ہوں اجازت. اللہ حافظ.